بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سیاست میں آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں۔ اگر میں سیاست دان ہوں اور اگر کسی کو اپنے سے بڑا سیاست دان سمجھ رہا ہوں یا اس کی طاقت یا اس کے مینڈیٹ کو اپنے سے زیادہ بڑا تصور کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی میرے اندر اس کے لیے رسپیکٹ کا مارجن ہوگا، یا میں اس کو ایک رسپیکٹ والے لہجے میں بات کروں گا۔ بڑے بھائی کیسے ہیں، لالا آپ کیسے ہیں؟ مگر بات یہاں لالے سے لیلے تک پہنچ گئی، اور اس ایک جملے نے نا ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر۔ عمران خان صاحب کی یک کے بعد دیگر 2 ٹویٹس آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس ٹویٹ نے کمال کیا۔ جنگل کے بادشاہ تو بادشاہ، ان کے وزراء کا بھی ذکر کیا، اور جو آنے والی فردر پوزیشن ہے اس کا جو ایک امپیکٹ کریٹ کر دیا نا عمران خان صاحب نے، وہ غیر معمولی۔ اور ایسے نہیں، پاکستان کی 2 سب سے بڑی شخصیات، جی ہاں، وہ اچانک سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں۔ بھائی کوئی تک بنتا ہے حج کے دنوں میں؟ پرسوں حج ہے یار، اور سعودی عرب چلے جانا، یہ غیر معمولی پیش رفت ہے۔ کچھ اور چیزیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اٹیچ کرنے جا رہا ہوں، ایک کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کا آغاز اب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے آغاز کریں۔ کیا تمیز میں بننا کیا ہے کیا نہیں ہے نا۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ کل عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ لگا ہوا جی، سزا معطلی کے حوالے سے، جس سے متعلق میری تو پختہ رائے ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کل تو پروسیکیوشن ہی کچھ ریکارڈ نہیں لے گی، چیس کے 5 لوگوں کی ٹیم پوری بن چکی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے نا آج اڈیارہ جیسے ان کے آفیشیل پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ جاری ہو گیا۔ جب ٹویٹ جاری ہو گیا نا سر جی، اس کی کچھ مندرجات ہیں، میں آپ کے سامنے کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں، تبصرہ تجزیہ وہ ساری آپ کے اوپر ہی چھوڑتا ہوں، ذرا چیک کر لیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، تحریک انصاف پر تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے گئے، اس لیے میں بطور خود پارٹی سربراہ، جی ہاں پیٹر ان چیف، احتجاجی تحریک کے سربراہ ہی کروں گا، اور باہر میری نمائندگی عمر ایوب صاحب کریں گے اور سلمان اکرم رضا ہدایات پر عمل کریں گے، اور تحریک کا پورا لائے عمل عید کے فوراً بعد چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین، جی ڈی اور مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ شاید پھر سے میری ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی جائے۔ یعنی عید کے فوراً بعد عمران خان صاحب امیجیٹ اپنے احتجاج والے اس موڈ کے اندر آ رہے ہیں، اور جو جن جماعتوں کا نام جس میں جی ڈی اے لے لیا، جس میں مہرنگ بلوچ لے لیا، تحفظ عین پاکستان لے لیا، یہ غیر معمولی ہے جی۔ انہوں نے کہا یاد رکھنا، پاکستان کو قوم کو پیغام ہے کہ شاید میری ملاقاتوں پر پابندی عائد ہو جائے، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ووٹ میرا نہیں، آپ کا چوری ہوا ہے۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے۔ آواز میری نہیں، آپ کی دبائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خود پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ بار بار کہہ چکا ہوں کہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا۔ احتجاجی تحریک ملک گیر اور مسلسل ہوگی کیونکہ اسلام آباد میں سنائپرز تعینات ہوتے ہیں جو معصوم شہریوں پر پرامن احتجاج پر سیدھے فائر کھول دیتے ہیں۔ جو قتل عام تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ میرا اپنی پارٹی عہدیداروں کو پیغام ہے کہ میں جیل کاٹ سکتا ہوں، تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے۔ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے اور آرام سے بنی گالا بیٹھ جانے کا کہا گیا، جیسے نواز شریف صاحب کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا، مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں ہوں گا۔ میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جد و جہد کروں گا۔ مزید انہوں نے سمبیال الیکشن کو اٹیچ کیا۔ انہوں نے کہا پاکستانی عوام نے سمبیال انتخابات ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ عوام کا وہی ہے جو 8 فروری کو انہوں نے سنایا تھا۔ اس الیکشن میں بھی بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو انتخابات میں چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ، یہ وزراء کے نام ہو رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ اور جنگل کا بادشاہ، یو نو وٹ ہی مین، اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت انتخابات ملتوی کرائے جب تحریک انصاف کو اپنی دنس میں کرش نہیں کر دیا گیا، لیکن 8 فروری کو عوام خاموش انقلاب لے آئی تھی۔ 8 فروری ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جنہوں نے 8 فروری کا 2/3 مینڈیٹ چرایا وہ ہم نے ضمنی انتخابات کیسے جیتنے دیتے؟ وہ کہتے ہیں جنہوں نے 8 فروری ہمیں ہرا دی وہ ضمنی انتخابات ہمیں کیسے جیتنے دیتے؟
کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ میں جیل کے باہر نہ آ جاؤں. لیکن حقیقت تو یہی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. سر یہ بندہ کس طرح ان کو لالا گئے گا، کس طرح کہے گا بیٹھ کے بعد؟ ان کو سیاسی لاش ڈکلیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب. ان کو اپنا اصل ٹھکانے لندن واپس جانا چاہیے. تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا ایک عدد حصہ تھا جو نواز شریف نے جنگل کے بادشاہ قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا. لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی بھی کروایا گیا، جس کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا تھا. اس لیے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ آزاد ہیں، جبکہ نظریے پہ کھڑے رہنے والے آج ناحق قید ہیں. 9 مئی تحریک انصاف کے لیے سازش تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، لیکن سی سی ٹی وی چرا کر سب سے بڑا جرم کیا گیا. پھر ایک دم سے 10,000 ورکرز کو گرفتار کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ فالس فلیگ تھا. پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج. قاضی فائز اور سکندر سلطان راجہ کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کر کے نئے قاضی فائز عیسیٰ پیدا کر دیے گئے. سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہو جانے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی سہولت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود این آر اوز کی پیداوار ہے؟ اس حکومت میں بیٹھی کٹ پتلیوں نے پہلے مشرف پھر باجوہ سے این آر او لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں. شہباز شریف، یہ بڑا جملہ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں کہا شہباز شریف صاحب لیلے کی طرح، لیلا ہوتا ہے چھوٹا سا میمنا ٹائپ کا، ہوتی قربانی ہے اس کی، لیلا ناٹ فیمیل، میل ہوتا ہے بکرے کا. انہوں نے کہا شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لیلا اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے. دور جاتا ہے، اچھا انہوں نے کہا دور جاتا ہے تو اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے. یہ حکمران 26ویں آئینی ترمیم والے جج کسی کو کیا انصاف دیں گے؟ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو فراڈ کرے وہی اپیل سنے؟ میرے خلاف 4 جھوٹے فیصلے کروائے گئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے پر اڑ گئے. اس کے بعد سرکاری ججوں کا انتظار کیا گیا. ججز کو سرکاری جج بولا انہوں نے، ٹھیک ہے، سرکاری جج کا انتظار کیا گیا. میری اپیل تب لگائے گی جب سرکاری جج آ گئے. یہ ڈوگر صاحب، آصف صاحب، سومرو صاحب، ان سب سے متعلق بات ہو رہی ہے. میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں. میں 2 سال سے قید ہوں. میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا ہے. عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی کیونکہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں. میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں، اسی صورت ڈیل نہیں کروں گا. میرے تمام حقوق معطل ہیں. اور رہی بات انہوں نے کہا کوئی امریکہ سے آتے ہیں، یہ سب افواہ ہے. جب ان پر دباؤ ہوتا ہے تو مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، جب دباؤ ختم ہو جاتا تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں. ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے؟ مگر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے. میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سر نے کہا میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے، آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو، اور عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہے. اور یہی عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے. بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیتی ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، کیونکہ جس کے ساتھ عوام ہو وہی طاقتور ہوتا ہے. اور وہ کہہ رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. میں نے کہا 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس قوم کو نا دراصل اتحاد کی ضرورت ہے. مودی زخمی ہے، پاکستان پہ ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے. بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے اور $700 ارب کے ذخائر ہیں. ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھے جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. نریندر مودی فیکٹر، خیبر پختونخوا بلوچستان فیکٹر، جس کی بنا پر ہمیں اتحاد کی شدید ضرورت ہے. معیشت مکمل طور پر تباہال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک جا رہا ہے. یہ تیسری وجہ میں بتائی ہے، کیونکہ جس ملک کو انصاف میں وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، اور سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلی آزما لے، عوام کی منشا حکومت تک جب تک قائم نہیں ہوگی بس ایک خواب ہی رہ جائے گا. سر یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ اس موقع پہ آیا ہے، اور میں اس کو کنیکٹ کروں کل کی اس ایمرجنسی فلائٹ کی جانب سے
اور وہ فلائٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کل 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جا رہے ہیں۔ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سعودی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور عالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران ساتھ دینے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کریں گے۔ کیا بس حج کے دنوں میں خطبہ حج اس جگہ پہ ہو رہا ہے، دنیا بھر کی اس وقت مندوبین 20 لاکھ کے قریب ادھر موجود ہیں، پاکستان کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنرل صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، یہ غیر معمولی دورہ ہے سر، یہ غیر معمولی دورہ ہے، کیونکہ جہاں زمین گرم ہونی ہے نا تو وہاں اسٹریٹجی بھی ایک دوسری ڈیولپ ہونی ہے، ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا مقتدرہ کی طرف سے، جس کا بھی آپ نام لے لیں۔ ایسے تو نہیں ہے نا، کیونکہ اب تو بات ہر طرف کلیئر ہے کہ یہ آخری موقع ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس احتجاج کا، اس لیے سب کو بتا دیا عمران خان پورا آپ کے سامنے۔ میں تو اتنا بڑا ٹویٹ پڑھنا میرا اس لیے تھا کہ بھائی آپ پوری تجزیہ کریں، میں نے جو پیراگراف تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کے ذہن میں یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ عوام کے پاس ووٹ ہے اور طاقتور وہی ہے جس کے پاس عوام ہے، یہ انہوں نے بولا۔ ہاں وہ نا آپٹکس اپنی جگہ پہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس تھا جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے، اس میں علی مین گنڈا پر کیوں موجود تھے؟ بھائی ریاست کے اسٹیٹ فیکٹر چل رہے ہیں، بجٹ منظور کروانا ہے، اس میں ترقیاتی پلان ہے، پی ایس ڈی پی ہے، میکرو اکنامک اہداف کا جائزہ ہے، یہ تمام چیزیں لینی ہے، یہ اپنی جگہ پہ، اس کا کوئی تعلق نہیں کسی چیز سے۔ ہاں عالیہ حمزہ صاحبہ نے آج 15 منٹ کی ویڈیو کے ساتھ، ان کے ساتھ شیخ وقاص اکرم تھے، انہوں نے ثبوت سامنے رکھے، جی، اور انہوں نے ثبوت سامنے رکھے کہ کس طریقے سے دھاندلی کی گئی، پورے شواہد دیے ویڈیوز کے ساتھ، اور بتایا گیا کہ کس کس طریقے سے ووٹ چوری ہوئی، یہ تمام چیزیں بتائی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ پیٹرن ان چیف کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں، ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے، راہی اور مینڈیٹ کی واپسی سمیت 26 آئینی ترمیم کی واپسی کی تحریک جاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اب جب عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا باقی چیزیں پھر کسی اور وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ چیز ہے۔ میرا علی حمزہ شیخ وقاص اکرم نے میڈیا کے نمائندوں کو بلا کے، اور ہاں ایز پر پالیسی چلائے گا کوئی نہیں جو ثبوتوں کو کسی میڈیا چینل پہ نہیں، وہ ہم ہی آپ لوگوں سے بات کر کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے بدماشی کی گئی، غنڈہ گردی کی گئی، الیکٹورل پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا، نظام کو سارا متاثر کیا گیا، کس طریقے سے ڈبے بھر کے لائے گئے، بیلٹ باکسز بھر کے لائے گئے، بیلٹ باکسز تبدیل کیے گئے، کیمپ کس طریقے سے اکھاڑے گئے، ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہیں۔ ہاں اب آؤں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، آپ کو پتا ہے صدر باجد گیلانی جو پی ٹی آئی کے ووٹوں کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن اچانک انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا، بہت عزت کما رہے ہیں وکلا فرٹرنیٹی میں، یا اللہ ایسی عزت کسی نے نہیں کمائی جو باجد گیلانی صاحب کما رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں اعلان کیا کہ ہم 27ویں ترمیم کے بھی حق پہ ہیں، یعنی ان کو بتا دیا ہوگا کہ جی اب آپ کو اگلا کام دھری بات، پچھلے دنوں وزیر قانون کے ساتھ ملے، انہوں نے کہا 27ویں ترمیم کے بھی حق میں ہے، اور سر اس پہ کراچی بار نے ایسوسیشن سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بار کو حکومتی پروسیس کس طرح ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس پر حملہ ہے کہ بار کا صدر 27ویں ترمیم کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی اس کو بتا دیا گیا ہے کہ 27ویں ترمیم آنے جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں تیاری 27ویں آنے ترمیم کی بھی ہے۔ تو یہ زیادہ مجھے امپورٹنٹ لگے گا جب یہ سعودی عرب سے وزیر اعظم صاحب اور 1 روزہ یا 2 روزہ دورہ ہے اور آرمی چیف صاحب واپس آئیں گے، لیٹس سی ادھر دیکھیں گے واپسی پر کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ پروین سوہانی کا جملہ بڑا مزیدار ہے، بھارتی ڈیفنس تجزیہ کار سابق فوجی افسر ہیں اور بھارت میں نے تک بتایا کو بڑی اہمیت حامل ہے ان کے تجزیے کو۔ وہ اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے انہیں کہا، پروین سوہانی کو مقبوضہ وادی میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے امید نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پاکستان سے امید نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ عمران خان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کھڑے ہوئے، یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں۔ بہرحال عمر ایوب صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے کال کر دی ہے، بینگ اپوزیشن لیڈر کہ آئیں بیٹھتے ہیں، سکندر سلطان راجہ کی مدت جنوری کی ختم ہوئی ہے، بہت بٹھا لیا، اب ان کے جنازے کو اور کتنے دیر کندھا دینا ہے، کچھ نئے لوگ تو رکھنے ہیں، دیکھیں اس ملاقات پہ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ کچھ نام ہے جس میں قاضی فائز صاحب بھی حکومت کی طرف سے نام ہے، لیکن وہ نام جب سامنے آئیں گے تو ذرا مزید بہتر طریقے سے بات کی جا سکے گی۔ فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔